السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی، آج ہم زکوٰۃ کے بارے میں ہی دیکھ رہے ہیں۔ آج کا جو زکوٰۃ کے متعلق جو سبق ہے کہ قرض اور دین میں فرق۔ قرض پہ زکوٰۃ کیسی دی جائے؟ اگر کسی کو قرض دیا اور وہ نصاب بن رہا ہے تو اس کا مسئلہ کیسے دے گا؟ کہ دین بھی یہی قرض بھی ہوتا ہے، دین بھی قرض ہی ہے، لیکن وہ قرض تو ہوتا ہے نا، قرض حسنہ کے طور پہ دیا ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز لی ہے آپ نے، دین ہوتا ہے کسی کو کاروبار کیا آپ نے اور اس کے حساب سے کوئی قرض ہے، جیسے آپ نے کوئی چیز کسی کو کوئی چیز دی ہے اور پیسے بعد میں لینے ہیں، یہ قرض چل رہا ہے، یا کاروباری کوئی قرض ہے، وہ دین میں آئے گا۔ اور اس میں دیکھ لیں کہ اس میں دونوں شکلیں دیکھتے ہیں کہ جو قرض آنے کی امید ہے، جب چاہے بندہ لے سکتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے، اور جو قرض نہ ملنے کی امید ہے، کوئی امید نہیں ہے اس کی، اس کا کیا حکم ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو قرض ملنا یقینی ہو، یعنی کہ جس کا انسان کو پتہ کہ یہ مل جائے گا۔ اختلاف تو ہے اس میں، ٹھیک ہے نا، اس میں شدید اختلاف ہے، علماء کے 4 قول ہیں کہ اس مال پہ، اس قرض پہ زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں جو ملنا یقینی ہے، یعنی کہ جب چاہے بندہ جا کے لے سکتا ہے۔ پہلا قول تو اس میں یہی ہے کہ اسے ہر سال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یعنی کہ جب چاہے وہ مال اگر لے سکتا ہے، اگر ایسی شکل ہے تو وہ ہر سال کے حساب سے زکوٰۃ دے گا، یعنی کہ وہ دوران سال فائدہ لے سکتا ہے، کہ ایسا کسی کے پاس پڑا ہے جب چاہے جا کے لے سکتا ہے، تو اس میں تو پھر وہ کرے گا ادا۔ پہلا قول تو یہی ہے، جس میں صحابہ کرام میں بھی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے، تو شوافی بھی اس کے کچھ قائل ہیں۔ یہ جو پہلا قول ہے کہ وہ دے گا، ادا کرنی ہے، اگر وہ جب چاہے جا کے اپنا مال لے سکتا ہے آسانی سے۔ دوسرا قول، زکوٰۃ اس وقت واجب ہوگی جب اس کے قبضے میں آ جائے گا، یہ ایک دوسرا قول ہے۔ جتنے سال بعد واپس ملے سب سالوں کی زکوٰۃ ہوگی، یہ بھی قول ہے۔ اگر قرض کا یہ شکل ہے، ٹھیک ہے نا، ملنا یقینی ہے، لیکن جب وہ آئے اس وقت زکوٰۃ اس وقت واجب ہوگی جب اس کے قبضے میں آ جائے، پھر دینی ہوگی۔ اور جتنے سال بعد واپس ملے سب کی، 3 سال بعد آ رہا ہے، 4 سال بعد آ رہا ہے، 2 سال بعد آ رہا ہے، اگر نصاب بنتا ہے جیسے 3 سال بعد آ رہا ہے، سب سالوں کی دیں گے جب ہاتھ میں آ جائے گا۔ تو یہ قول جو ہے یہ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور حنابلہ کا بھی یہی مذہب ہے، فتویٰ اسی پر دیتے ہیں وہ، کہ وہ جب وہ آئے تو سب سالوں کی، جتنے سالوں بعد آپ ملے گا سب سالوں کی زکوٰۃ ہوگی۔ تیسرا قول بھی اس قرض کے متعلق ہے جو ملنے یقینی ہے، کہ زکوٰۃ واجب ہوگی دین پر قبضے کے بعد، اور صرف 1 سال کی ہاتھ میں آنے کے بعد، یعنی کہ یہ جب یہ آ جائے تو 1 سال کی دینی ہوگی، جب یہ قرض واپس آ جائے تو 1 سال کی دے، ساروں کی نہیں، یہ بھی ایک قول ہے، ٹھیک ہے نا۔ فقہ کے لحاظ سے مالکی کا یہی مذہب ہے، حنابلہ کے ہاں بھی، امام احمد بن حنبل کے ہاں بھی ایک قول پایا جاتا ہے اس میں۔ اس میں چوتھا قول بھی ہے کہ دین میں زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ واجب ہوگی جب نہ ملنے سے، یعنی کہ زکوٰۃ، چوتھا اس میں قول یہ ہے کہ دین میں زکوٰۃ ہے ہی نہیں، زکوٰۃ واجب ہی نہیں، نہ ملنے سے پہلے اور نہ ملنے کے بعد، جب ہاتھ میں آئے گا پھر، یعنی کہ دین میں زکوٰۃ ہے ہی نہیں، پہلے بھی اور بعد میں بھی، جب ہاتھ میں آ جائے گا تو پھر، یہ بھی کرایہ ہے۔ اس میں اہل ظاہر حنابلہ کے ہاں بھی ایک روایت ہے، امام احمد بن حنبل نے بھی یہی ذکر کیا ہے اس کے بارے میں۔ بہتر ہے اس میں یہی ہے کہ جب چاہے انسان لے سکتا ہے نا تو اس کی زکوٰۃ دے گا، جب جا کے فوراً مل جائے گا، جائے گا فوراً مل جائے گا تو اس کی زکوٰۃ اسے دینی چاہیے، بہتر رائے اس میں یہی نظر آ رہی ہے۔ جب چاہے وہ جا کے اپنا قرض لے سکتا ہے، ایسا سسٹم ہے تو وہ دے دے، ہر سال کے حساب سے دے دے۔ السلام علیکم۔